اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان پر ایک مختصر نوٹ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا اصلی نام مرزا اسد اللہ خان اور تخلص غالب۔ ان کے والد محترم کا نام مرزا عبداللہ خان تھا۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے 27 دسمبر 1797 عیسوی میں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے جو آباء و اجداد تھے، ان کا پیشہ تھا تیغ زنی اور سپہ گری۔ تیغ زنی کے مطلب ہیں تلوار چلانا، تلوار بازی میں مہارت ہونا، ماہر ہونا۔ تو اسی بنیاد پر ان کے جو بابا تھے والد محترم مرزا عبداللہ خان، وہ مغل فوج میں بھرتی ہوئے۔ ابھی مرزا اسد اللہ خان غالب صرف 5 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے بابا کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں مارے گئے۔ اب جو ان کے چاچا تھے مرزا نصر اللہ خان، انہوں نے غالب کی پرورش کی، لیکن بدقسمتی اتنی ہے کہ ان کے چاچا بھی بہت جلدی وفات پا گئے۔ اب بالکل غالب تنہا رہ گئے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تو 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ سال بعد وہ آگرہ سے دلی ہجرت کر کے آئے۔ تو یہاں پر بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی۔ تو ان کی حکومت میں مشیر مقرر کیے گئے۔ ماہانہ تنخواہ ان کی 50 روپے مقرر ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کسی وجہ سے ان کا وہ قید ہوئے، انگریز فوج نے ان کو قید کر لیا۔ تو اس کے بعد نواب یوسف خان، جو رامپور میں نواب تھے، ان کے دربار سے وہ وابستہ ہوئے، جہاں سے ماہوار ان کو 100 روپے وظیفہ مقرر ہوا۔ جو آخری ایام تک، یعنی جب تک وہ زندہ تھے، وہ ماہانہ تنخواہ چلتی رہی۔ تو مختصراً جو غالب کی پوری زندگی تھی وہ غربت، تنگ دستی میں گزری۔ طویل علالت کے بعد، یعنی لمبی بیماری کے بعد، مرزا اسد اللہ خان غالب فروری 1869 میں عیسوی میں انتقال انہوں نے کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آتے ہیں مرزا اسد اللہ خان کی شاعری پر کہ انہوں نے اردو میں جو مقام پیدا کیا، اس پر آتے ہیں۔ پہلے ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ یوں تو دنیا میں بہت بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، لیکن غالب کا جو انداز بیاں تھا وہ کچھ نرالا تھا، الگ تھا۔ غالب فارسی کے بلند پایہ شاعر تھے۔
اردو میں بہت کم شاعری کی ہے انہوں نے، لیکن جو دیوان غالب ہے اس کی بدولت، یعنی جو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے دیوان غالب، اس کی بدولت وہ اردو کے بڑے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جذبات بہت کم ملتے ہیں اور فکر کا پہلو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے کلام میں بلاغت پائی جاتی ہے، یعنی وہ طویل مضامین کو مختصراً بیان کرتے تھے۔ ان کی شاعری سے اردو میں فکر و فلسفہ کی ابتدا ہوئی، یعنی شروعات ہوئی۔ اردو میں ان کی فکر و فلسفہ سے ابتدا ہوئی، اردو میں ان کی شاعری سے فکر و فلسفہ کی ابتدا ہوئی۔ غالب اردو شاعری کے ایک درخشاں ستارہ ہیں۔ ان کی شاعری کی عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا۔ یہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب پر ایک مختصر سا تعارف۔ تو آج کا ویڈیو اختتام کو پہنچ رہا ہے، دیجیے